بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلامی تاریخی مقامات سے متعلق عموماً اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات سے متعلق خصوصاً قابل اعتماد معلومات پر مشتمل چینل دیار حرم میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم سامعین، پچھلے ویڈیو میں صحابہ اکرام کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور وہ جگہیں بتائی گئی تھیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے آ کر قیام فرمایا تھا، بالخصوص قباء اور عصبہ کا علاقہ جو مسجد قباء سے بالکل قریب ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا تذکرہ ہوگا اور ان 4 اہم جگہوں کے بارے میں گفتگو ہوگی جو ان تمام واقعات سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ 4 جگہیں یہ ہیں: نمبر 1 دار الندوہ یعنی مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ جہاں وہ میٹنگز کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رہتے تھے اور ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے جس گھر کا گھراؤ کیا تھا۔ نمبر 3 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ نمبر 4 ثور پہاڑ یا غار ثور اور اس کی طرف جانے والا راستہ۔ ان 4 جگہوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت سے متعلق واقعات کو مختصر انداز میں بیان کیا جائے۔ جب حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر لی تو کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے اسے اپنی قدر و منزلت اور اقتصادی حالت کے لیے چیلنج محسوس کیا۔ چونکہ اہل مکہ کی تجارت یمن سے شام تک تھی، ٹھنڈی کے موسم میں وہ یمن کے علاقوں مثلاً صنعاء، مأرب اور دیگر علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں ملک شام کے علاقوں مثلاً بصرہ، فلسطین اور غزہ وغیرہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ اسے قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو چونکہ مکہ سے شام جانے کے لیے مدینہ ہو کر گزرنا ہوتا تھا، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ اگر مدینہ پر محمد اور اس کے ساتھیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ ان کی تجارت کے لیے خطرہ ہے اور انہیں اکانومک اور اقتصادی لحاظ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ اس خطرے کی اصل بنیاد محمد ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ کی سب سے خطرناک میٹنگ اپنی پارلیمنٹ میں کی جس کا نام دار الندوہ تھا، جس میں ابلیس انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ میٹنگ میں مختلف باتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش پر اتفاق ہو گیا۔ یہ میٹنگ صبح کے وقت ہوئی تھی اور اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اسی رات کو ہر قبیلے سے ایک شخص مل کر محمد کو قتل کر دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قتل کی سازش کے بارے میں بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کی رات اپنے بستر پر نہ گزاریں۔ اس کے بعد ٹھیک دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کی ساری باتیں طے فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ابوبکر کے گھر میں تھے، ٹھیک دوپہر کے وقت کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ہی کے اہل خانہ ہیں۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا مجھے آپ کی صحبت اور رفاقت کی بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب رات کا وقت ہوا تو مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ آپ سو جائیں تو آپ پر ٹوٹ پڑیں اور آپ کو قتل کر دیں۔ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری ہری حضرمی چادر اوڑھ لو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے، اپنے ہاتھ میں مٹی بھر کر مشرکین کے سروں پر ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورہ یاسین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان سے نکل کر دونوں حضرات رات ہی کے وقت مکہ مکرمہ کے جنوبی سمت میں چل پڑے اور تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر پر واقع ثور نام کے پہاڑ کے غار میں پہنچ گئے۔ یہ تھا ہجرت کا مختصر سا واقعہ۔ اب آئیے اس واقعے میں موجود 4 اہم جگہوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دار الندوہ مشرکین مکہ کی پارلیمنٹ تھی جس میں وہ اہم معاملات پر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ قصی ابن کلاب نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جگہ آج کے لحاظ سے مسجد الحرام کے اندر ہی واقع ہے۔ اگر آپ مسجد الحرام کے شمالی سمت میں واقع باب الفتح سے داخل ہوں تو یہ جگہ تقریباً آپ کے بائیں ہاتھ پر آئے گی۔ قریش مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ یہیں جمع ہو کر کیا تھا۔ قریش کو جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ اسی عمارت میں مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ اسلامی تاریخ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے تاریخ کے کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد الحرام کے باہری صحن میں مروہ پہاڑی اور باب السلام سے قریب واقع ہے۔ یہ صحن کا مشرقی حصہ ہے۔ آئیے ایک نظر گھر اور اس کے آس پاس کی جگہ پر ڈالتے ہیں۔ راستہ دیکھنے میں ابھی پہلے ویسے تو ہے راستہ، یہ پہلے بات کرنا ہمیں ہے نا، راستہ دیکھے نہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 28 سال گزارے۔ وہی گھر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فراز ہونے کے بعد اور پہلی وحی کے نزول کے بعد آئے تھے اور گھبرا کر کہا تھا مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی۔ یہیں وہ گھر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان چھڑکنے والی رفیق حیات نے اس وقت جب وہ رسالت کی اہم ذمہ داری سنبھالنے اور ادا کرنے کے حوالے سے الجھے ہوئے تھے دلاسا دلایا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایسے انسان ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو مظلوموں کی دادرسی کرتے ہیں، جو محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں۔ ایسے انسان کو رب العالمین کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان اپنے مشن میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ وہ گھر تھا جہاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفات تک رہیں۔ یہیں وہ مکان تھا جہاں اولاد رسول حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب،
حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں 28 برس تک قیام کیا۔ یہیں وہ گھر تھا جس میں ہجرت کی رات وہ تاریخ ساز واقعہ پیش آیا جب مشرکین مکہ تلوار لیے اس گھر کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے نکل کر اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تھے اور پھر وہاں سے سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تھے۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ کے مالدار اور مشہور لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا گھر بڑا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہجرت کی تیاری کے لیے آپ نے پہلے ہی سے 2 نوجوان اونٹنیاں اپنے گھر ہی میں پال رکھی تھیں اور گھر ہی میں انہیں بیری کے پتے کھلاتے تھے، باہر نہیں بھیجتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر کعبہ کے جنوبی ساؤتھ سمت میں تھا اور آج کے زمانے کی مشہور مکہ ہلٹن ٹاور، جی ہاں، مکہ ہلٹن ٹاور کے نیچے آپ کا گھر تھا۔ یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مشرقی شمالی سمت میں تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر جنوبی سمت میں تھا۔ آئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ کی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی جگہ تک چل کے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ کے راستے سے چلیں گے اور بائیں ہاتھ پر اس وقت پہاڑ پر واقع کنگ پیلیس یعنی القصر الملکی کے نیچے سے ہوتے ہوئے کنگ عبدالعزیز گیٹ یا اجیاد کے صحن کو پار کر کے کنگ فہد گیٹ کے صحن کے سامنے آئیں گے تو مکہ ہلٹن ہوٹل ٹاور آپ کے سامنے ہوگی۔ یہیں نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہاں بطور نشانی اس ہوٹل میں 4تھے فلور پر واقع مسجد کا نام مسجد ابوبکر صدیق رکھا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں آج بھی سعودی حکومت نے دلیل کے طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ رکھا ہے۔ یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے۔ سامنے جو ہلٹن ٹاور ہے اس میں 4تھ فلور پہ یہ مصلی ہے، اس کا نام مسجد ابوبکر صدیق ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس کے نیچے، یعنی یہ نہیں، یہ تو چونکہ ہم 4تھے فلور پہ ہیں، لیکن اس کے نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک مالدار شخص تھے تو یقیناً ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو 2 اونٹنی تھی جو انہوں نے ہجرت کے لیے تیار کر رکھی تھی، وہ انہوں نے اپنے گھر میں بالکل خاموشی کے ساتھ چھپا کر رکھی تھی تاکہ کوئی اونٹنی دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا پائے کہ کہیں کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت خدیجہ کے گھر سے نکل کے یہاں تشریف لائے رات کے وقت اور پھر یہاں سے طریق الہجرہ کی طرف چل پڑے۔ اب ہم یہاں سے طریق الہجرہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نیچے کعبے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، غار ثور پہاڑ یا اس کی طرف جانے والا راستہ۔ مکہ ہلٹن ٹاور سے لگ کر جو روڈ ہے اسے طریق الہجرہ کہتے ہیں۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کے وقت غار ثور کی طرف چل پڑے تھے تاکہ صبح ہونے سے پہلے ہی مکہ چھوڑ دیں۔ آئیے اس راستے پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے شار ہجرہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم یہاں سے شار ہجرہ سے ہم جا رہے ہیں غار ثور کی طرف۔ سیدھا نکلیں گے تو آپ کو یہ غار ثور آ جائے گی جنوبی سمت میں مکہ کے۔ یہ ہے جبل ثور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں تک پناہ کی تھی۔ اسی پہاڑ کی چوٹی پر ہے غار ثور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے پناہ لی تھی۔ اور یہ دیکھیے یہاں سے
مکہ کس طرح نظر آ رہا ہے، غار ثور سے مکہ۔ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور کی طرف چل پڑے تاکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی نقطۂ نگاہ سے انتہائی اعلیٰ ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ کفار مکہ آپ کو تلاش کرنے میں پوری کوشش لگا دیں گے اور وہ مدینہ کی طرف جانے والے تمام راستوں پر آپ کو تلاش کریں گے، اس لیے آپ نے مدینہ جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ یمن جانے والا راستہ اختیار کیا۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو مکہ سے مدینہ جانا ہو تو مسجد الحرام کے شمالی سمت میں باب الفتح سے ہوتے ہوئے معلیٰ قبرستان کے علاقے ہجون کے راستے سے مدینہ نکل جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی سمت نہ جا کر الٹی طرف یعنی جنوبی سمت چلے گئے اور 3 دن غار ثور میں رہے۔ مشرکین مکہ پر ایک جنون طاری ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کے لیے ان لوگوں کی بھی مدد لی جو قدموں کے نشانات تلاش کرنے میں ماہر تھے، اور حقیقتاً یہ لوگ قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ بھی گئے۔ اتنے قریب آ گئے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے، نیچے دیکھیں تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے فرمایا، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قابل احترام مشاہدین، اس کے بعد کے واقعات ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تب تک کی دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔